خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے. ہمارا خدا بھلا ہے اور اچھا ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں, اس کے منہ کی میٹھی باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں. پرستش جب ہوتی ہے تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. آج میں اور بیلا جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا, اندھیرا ہو رہا تھا, اور ہمیں یاد ہے کہ ہمیں بیلا کو اور مجھے اندھیرا زیادہ پسند نہیں آتا, لیکن جیسے ہی آج کا دن شروع ہوتا ہے, سبت شروع ہوتا ہے, تو ایک اچھی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. مسیح سے پہلے یہ دن تاریک نظر آتے تھے, ڈارک لگتے تھے اور افسردگی سے بھرے لگتے تھے, لیکن جیسے ہی خدا کا نور ہمارے اندر بس گیا ہے تو اب ہم شام ہوتے ہی خداوند کی حمد و ستائش میں لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پر جو ویکنڈ شروع ہوتا ہے, جو سبت کا دن ہے, عبادت کا دن, تو وہ ڈھیروں خوشیاں والا ہو جا رہا ہے. بھائی وکی رستے میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاسٹر جی ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دن کب آئے جب ہم خداوند کے حضور اکٹھے ہوں اور خداوند کی تعریف گائیں, پرستش کریں اور خدا کے کلام کو سنیں. تو پرستش کا ہم نے مزہ لے لیا ہے, اچھا لگتا ہے جب خداوند کی تعریف کی جائے. اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم سب جتنے وشواس کرتے ہیں خداوند کے اوپر, ایک دن ساری قومیں خدا کے حضور اکٹھی ہوں گی, اور ہو نوز کہ وہاں پر پرستار ہمارا بھائی پما ہو, کون جانتا ہے, اور پیچھے جو ڈرم سیٹ بجا رہے ہیں, جو ڈھولک پہ ہیں, کسی بھی طرح سے ہیں, وہ ہم میں سے ہی کوئی چنا جائے. کوئی نہیں جانتا اس بات کو, اور ایسا ممکن ہے میرے عزیزوں اگر ہم سچے دل سے اس کی پرستش کریں گے, اس کی عبادت کریں گے. آج ہم اپنی آوازوں کو کھولیں گے تو ہم بھی کوائر کا حصہ بن سکتے ہیں. ان دنوں میں ہم داؤد کے زبوروں کو پڑھ رہے ہیں, داؤد کی کہانی کو, خاص طور پر پہلا تواریخ کو. تو وہاں پر داؤد جو کوائر کو چنتا ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت انفارمیشن دی گئی ہے کہ وہ 12 کے 24 گروپ تیار کرتا ہے جو خداوند کی پرستش کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, آج کا پیغام خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے, اور ٹاپک ہے رینیو یور مائنڈ اکارڈنگ ٹو دا ول آف گاڈ. رینیو یور مائنڈ اکارڈنگ ٹو دا ول آف گاڈ. رینیو کیا ہوتا ہے ویسے؟ رینیو نیا, نیو ہوتا ہے نیا, اور رینیو ہوتا ہے دوبارہ سے نیا کرنا. ہم نے اپنی سوچ کو نیا کرنا ہے. آج کا یہ ہے ہمارا ٹاپک. اور سوچ کو نیا کرنا ہے کس کے مطابق؟ خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے پربھو میری زندگی میں میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور آج یہی پیغام ہے کہ خداوند میری سوچ میری نہ ہو تیری ہو, میری مرضی میری نہ ہو تیری مرضی ہو. اور جب خدا کی مرضی پر ہم چلیں گے تو پھر دیکھنا زندگی ڈیفرنٹ ہوگی, زندگی خوبصورت ہوگی, زندگی فرق ہوگی. اور آئیں آج اس ٹاپک کو لے کر ہم چلتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم ایک حوالہ پڑھیں گے, رومیو 12 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. میں چاہوں گا کہ بھائی بندر پنجابی میں اس آیت کو پڑھیں. رومیو 12 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت, اور ہمیں غور سے سننا ہے ان آیتوں کو. میں چاہتا ہوں کہ ہم نا اپنے موبائل فون وغیرہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم اپنی سوچ کو بھی خداوند کے سامنے رکھ کے آج سنیں کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ہم پڑھیں گے, غور سے سنیں گے ہم.
ਸੋ हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ पूरी इच्छा की है। हालेलुया। तो हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल वो बात करता है। पौलुस रसूल कहता है, अपने शागिर्दों को कहता था कि तुम किसके जैसे बनो? मेरे जैसे बनो, जैसे मैं किसकी तरह बनता हूँ? मसीह की तरह। और आज वो हमें यही कह रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि हमारी सोच भी, हम सिर्फ खुदा के जैसे लगे ही नहीं, बल्कि हमारी सोच भी खुदा जैसी हो जानी चाहिए। हालेलुया। मैं थोड़ी सी आवाज ऊंची करें। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। कहता हूं मैं कहता हूं खुदावंद के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखो। देखो कि खुदावंद ने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किया है। वैसे कितने लोग जानते हैं खुदा ने क्या काम किया है हमारी जिंदगी में? क्या किया है? खुदा ने नया जीवन दिया है और खुदा ने पुराना जीवन भी दिया है। ये जो जीवन जिसमें हम जी रहे थे, ये खुदावंद का है, नहीं तो बड़े मिट्टी में मिट्टी पड़े लोग हैं। बहुत सारी रूहें हैं खुदा के पास, लेकिन खुदा ने उन रूहों को ढूंढा, हमें बनाया और हमें इस धरती पर भेजा। तो फिर हमें, जिसने हमें पैदा किया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पौलुस रसूल यही काम कहता है। कहता है मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, बेनती करता हूं। क्या है और खुदा की रहमत क्या है भाई रमेश? खुदा हमें सांसें देता है जीने के लिए। हालेलुया। कभी कभी देखा है ना, हॉस्पिटल में जब लोग बीमार हो जाते हैं तो सांस के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। भाई पम्मा बड़े गीत लिखता है शुक्रगुजारी पे। आप किस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे? खुदा ने आपको बीवी दी है आपके पास। वाओ। हाँ हाँ हाँ। खुदावन भाई ने कहा कि खुदावन की शुक्रगुजारी हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें डराती है, हालात हमें डराते हैं, इब्लीस हमें डराता है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा है, हमारी रखवाली करने वाला हमारे पास है। बहुत सारी बातें हैं जिनसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें खुदावंद की रहमतें, उसके बड़े काम, उसकी कृपा तुम्हें याद दिलाता हूं और इल्तमास करता हूं। क्या इल्तमास? क्या वो बात? पहले वो बताता है कि खुदा हमारे लिए ज़रूरी है। पहले वो बताता है उसने बड़े काम हमारे लिए किए हैं। अगर मैं देखूं, खुदा ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी वाइफ दी, अच्छा बेटा दिया, मैं कहता हूं अच्छे लोग दिए, दोस्त दिए, आप जैसे लोग दिए, ये खूबसूरत चर्च दिया हमें। हालेलुया। और इन सब बातों के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम पता है उसने मेरी जिंदगी में क्या किया है? उसने मुझे हमेशा की जिंदगी दी है। अभी मैं गाड़ी में बता रहा था भाई विक्की को और भाई राजिंदर को और भाई सतनाम को कि किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी, जब डिप्रेशन में थी तो खुदा ने मुझे बचाया, खुदा ने मुझे आराम दिया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर हम भी देखें तो खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए।
ایک اچھے ملک میں خدا لے کر آیا ہے آپ لوگوں کو، یہ بھی شکر کرنا چاہیے۔ بڑے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لے کے بیٹھے ہیں، وہ ہر دفعہ اپنے پیسے ضائع کروا لیتے ہیں کسی ایجنٹ کے ہاتھوں، لیکن وہ پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ لیکن خدا نے آپ پر مہربانی کی ہے کہ آپ ایک اچھے ملک میں رہ سکیں ہیں۔ بڑی باتیں ہیں جہاں پر ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن پولس رسول کہتا ہے جب خدا نے اتنے بڑے کام کیے ہیں تو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ خدا جب کائنات کو بناتا ہے تو وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بلکہ یسوع مسیح میں ہمیں ایک نام مل گیا ہے کہ ہم خدا کو جو کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جب یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنی جان قربان کر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک نام پایا، اور اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پرمیشور کا پتر ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ ہاللیلویہ۔ پولس رسول جب ہم رومیوں کے خط کو شروع میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے تھا، لیکن وہ اپنی پوترتائی کی وجہ سے، وہ پاکیزگی کے اعتبار اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ہمیں ایک نام دیا ہے کہ جس سے ہم خدا کو مالک، آقا نہیں بلکہ اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں خدا ہمارا باپ ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ ہاللیلویہ۔ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اور میرے عزیزو، اب وہ کہتا ہے کہ خدا کا اور انسان کا رشتہ آپس میں کیا ہوگا؟ تعلق کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوگا، اور بیٹے کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، اس کی پرجا کو چاہیے کہ اپنے بادشاہ کی ستوتی گائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی تعریف کریں۔ ہاللیلویہ۔ یہ حق بنتا ہے نا ہمارا کہ ہم خداوند کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں۔ اور آج آپ اسی لیے آئے ہیں، آج آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ خداوند کی عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کی تعریف کریں۔ اور آگے لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اپنے بدنوں کو ہم نے قربان کرنا ہے۔ قربان ایسے نہیں کرنا کہ آگ کے اوپر ہم نے باربیکیو بنا لینا ہے۔ کیا قربان کرنے کا مطلب ہے؟ کہ اپنی جو بری خواہشیں ہیں، جو خواہشیں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، جو خواہشیں خدا کی سوچ کے مطابق نہیں ہیں، ان خواہشوں کو ختم کر دینا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا نا، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو کیا کر؟ اس کو نکال کر پھینک دے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ اب آنکھ مجھے کچھ غلط کروا رہی ہے تو میں اس کو نکال کے باہر پھینک دوں۔ اس بری عادت کو آپ نے ختم کر دینا ہے، مار دینا ہے، صلیب پہ چڑھا دینا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور یہی پولس رسول ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو بری عادتیں ہیں ان کو صلیب پر چڑھا دو، ان کو قربان کر دو۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا بری عادتیں ہیں جنہیں آج ہمیں صلیب پر چڑھانے کی ضرورت ہے، انہیں قربان کر دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور پاک قربانی ٹھہریں، تاکہ ہم خداوند کو پسند آئیں، تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق بن سکیں۔ بائبل میں خدا نے کتنے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ میری مرضی کے مطابق مجھے مل گئے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو ڈیوڈ کو واضح طور پر کہا ہے۔ خداوند نے کہا کہ داؤد مجھے میری مرضی کے مطابق مل گیا۔ اور خداوند نے اور بھی کہا تھا، خداوند نے کہا، پچھلی دفعہ پاسٹر جیمل پنڈال آئے اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ خداوند ایک وقت آئے گا کہ
अच्छे चरवाहे अपने लोगों को देगा। और अच्छे चरवाहे क्या हैं? एक वक्त आ गया और वो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, ठीक है, खुदा ने वो अच्छे चरवाहे दिए, मासवा उनमें से एक के, जो इसीलिए चुना गया था कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए और उसकी जगह पर फिर एक चुना गया। तो खुदावन जो है वो हमें अच्छे चरवाहे अता करेगा और हमें क्या करना है? हमें उसकी पाक मर्जी को पूरा करना है, हमें उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। और आज की खास आयत जिस पे अभी हम आ रहे हैं वो हैं, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। ये आज के टॉपिक की आयत है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। और जब खुदावन कलाम के जरिया से आपको एक नई अकल देता है, एक नई सोच देता है, तो पुरानी सोच को क्या करना है? खत्म कर देना है। पुरानी सोच को सलीब पर चढ़ा देना है, उसको कुर्बान कर देना है पुरानी सोच को। ये आज का पैगाम है। अपने साथी से हम कहेंगे कि अपनी पुरानी सोच बदल लो। हालेलुया। सोच होती क्या है वैसे? सोच इब्रानी जुबान में अगर हम इसके लिए लफ्ज देखें तो है लेव, सब बोलेंगे लेव। और अगर ग्रीक जुबान में इसको देखते हैं तो ये लफ्ज है नोज। क्या है? और नोस। इब्रानी में क्या है? लेव। और यूनानी में नोस। नोस। और इसका मतलब होता है आपकी सोच, आपका ख्याल, इसका ये मतलब होता है। कभी कभी बाइबल में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है आपका दिल। हम कभी कभी कहते हैं ना, यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा। तो जब दिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये मेरा ख्याल, आई डोंट थिंक सो। इंग्लिश में हम इस तरह से कहते हैं कि ये मेरी सोच, आज मेरा इंजदा विचार नहीं है, आज मेरा जी नहीं करता, मन नहीं करता, ठीक है। और इसको कहते हैं हमारी सोच। आप जब एक मोनालिसा की तस्वीर कितने लोगों ने देखी है? हाथ खड़ा करेंगे। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है, और वो किसने लिखी है, किसने बनाई है वो पेंटिंग? डा विंची। पूरा नाम उसका क्या है? लियोनार्डो डा विंची, ठीक है। और उसने मोनालिसा एक औरत की फोटो बनाई है, और वो बहुत उसका मास्टरपीस है। दुनिया, पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है। आप देखें ग्रीस में भी मैंने ये पूछा है तो लोग जानते हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया के लोग। मैं जब छोटा सा ही था तो उस वक्त ही मोनालिसा की तस्वीर के बारे में बड़े चर्चे सुनता था। लेकिन याद रखें, जब उसने उसको पेंट करना शुरू किया, इससे पहले कि वो पेंट करता और उस आर्ट को सामने लाता, वो तस्वीर पता है कहां पर थी? हाँ, वो उसके माइंड में थी, उसकी सोच के अंदर थी। वो तस्वीर उसकी सोच के अंदर थी। हाँ भाई, दिखा दे, वो बंद हो रही है। ये तस्वीर है मोनालिसा की, और ये उसका मास्टरपीस है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पेपर के ऊपर लेकर आता, ये तस्वीर उसके माइंड में थी। जब एक बिल्डर, हम बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें देखते हैं, अहराम मिस्र देखते हैं, मिस्र के अंदर जो पिरामिड बने हुए हैं, वो वंडरफुल शाहकार हैं किसी बिल्डर का। और वो इससे पहले कि वो बनाता, वो उसके जहन में था। आपकी पैदाइश से पहले, हमारी पैदाइश से पहले, हम अपने
ماں باپ کے ذہن میں تھے. آج جو بہنیں کہتی ہیں نا پاسٹر جی دعا کرنا خدا مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے, تو کیا ہوتا ہے, پہلے وہ ماں اور باپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں آتے ہیں. اسی طرح یہ کائنات, یہ انسان جو خوبصورت کریشن ہے, اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اس دنیا کو بیسٹ آف دا کریشن. ہاتھی اتنا بڑا ہے, شیر اتنا طاقتور ہے, چیتا اتنا تیز بھاگتا ہے, لیکن وہ انہیں اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا, انہیں اتم کریشن نہیں کہا گیا. اتم کریشن کسے کہا گیا ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے. اور ہمارا بنانے والا کون ہے؟ خدا. اور اس سے پہلے کہ خدا ہمیں اس دھرتی پر لاتا, پہلے اس نے ہمارے بارے میں سوچا تھا. ہم اس کی سوچ کے اندر تھے. ہمارے پاکستان میں ایک شاعر ہے, اسے علامہ اقبال کہتے ہیں. اس کو ایک نام دیا جاتا ہے مصور پاکستان. اور کیوں اس کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے پاکستان کی تصویر اپنے ذہن میں پہلے بنائی. اور اسی طرح مہاتما گاندھی نے بھی اپنے ذہن کے اندر انڈیا کو بنایا تھا اور پھر کام ہوئے. تو اسی لیے میرے عزیزوں, یہ ہوتی ہے سوچ. اور آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور وہ زندگی کس طرح سے بنے گی, آپ نے اپنی زندگی کو بنانا ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں میں فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, ایک مرد اور ایک عورت ہیں اور وہ ساتھ میں ملے ہوئے ہیں, اور مرد عورت کو بنا رہا ہے اس تصویر کے اندر, اور عورت مرد کو بنا رہی ہیں. وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ پینٹ کر رہے ہیں. آپ کا پہلا کام اپنے آپ کو بنانا ہے, کریٹ کرنا ہے. اور وہ کریشن کیسے آئے گی؟ ایمی تو نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو کوئی شخصیت بنا لیں, کسی مقام پر لے آئیں. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سوچنا پڑے گا. ہاللیلویا. آپ آ رہے ہیں پوائنٹ کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, سوچ آپ کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے. آپ کی سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ نے اپنی شخصیت کو بنانا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا پہلے. ایگزیکٹلی. مکان تب ہی بنے گا, مکان بننے سے پہلے آپ کی سوچ کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر وہ بنے گا. تو میرے عزیزو, آج خداوند کہتا ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا بنا لو, اپنی سوچ کو نکھار لو. اصل میں ہوا پتہ کیا ہے؟ انسان جب بنایا گیا ہے, جب آدم اور حوا کو بنایا گیا تھا, تو خدا نے انہیں اپنی شکل اور اپنی صورت پر بنایا. پتہ ہے اپنی شکل اور صورت میں کیا فرق ہے؟ شکل یہ ہے کہ جس طرح ہم دکھتے ہیں یہ شکل ہے, لیکن صورت اور سیرت کہتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا ہے, خدا محبت کرنے والا ہے, وہ وفادار خدا ہے. تو یہ خدا کی خوبیاں ہیں, یہ خدا کی سیرت ہے جو خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا. اور جس طرح کی خدا کی سوچ تھی, ہم انسان بھی اس کی سوچ کے مطابق بنائے گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک دن ابلیس آیا باغ عدن کے اندر, اور اس نے سب سے پہلے اماں حوا کو بہکا دیا. عورت کو بہکانا مرد کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے. ہاں, تو کیا ہوا؟ ابلیس آیا, وہ مرد کے پاس بھی جا سکتا تھا, لیکن اسے پتا ہے یہ سیاہ بہتا ڈاڈا ہے بندہ, عورت کے پاس میں جاتا ہوں. اس کو بہکایا اور عورت کو کہا خدا کو چھوڑو, یہ پھل جو ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے, اس کے کھانے سے تم خدا جیسی ہو جاؤ گی. خدا نے تو انہیں پہلے ہی اپنے جیسا بنایا تھا. تو کیا ایسا لالچ ابلیس نے اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ خدا کی بات ہی بھول گئی, اور اس نے کہا اچھا خدا جیسا, چلو ٹھیک ہے.
پھڑیا توڑیا کھا لیا، اور نہ صرف خود کھایا بلکہ کلام کہتا ہے اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا اور اسے بھی وہ پھل کھلایا۔ تو اس طرح سے خدا سے وہ جدا ہوئے، اس طرح وہ پاپ میں گر گئے، وہ گناہ میں گر گئے، اور ان کی جو سوچ تھی وہ گناہ کرنے کے بعد وہ خراب ہو گئی۔ اب وہ خدا کی شکل پر تو رہ گئے لیکن خدا جیسے کام ان کے اندر نہیں تھے۔ اب انہوں نے ابلیس کی بات مانی تو ابلیس جیسے کام وہ کرنے شروع ہو گئے، اور دنیا آہستہ آہستہ پاپ سے بھر گئی۔ اور آپ کو ایک دفعہ پتا ہے کہ نوح کے زمانہ میں تو خدا نے پوری دنیا کو ختم ہی کر دیا تھا، پھر بھی خدا نے دنیا کا بقیہ، زمین کا بقیہ بچا لیا، اور نوح اور اس کے ساتھ 7 اور جانیں جو تھیں ان کو بچا کر پھر سے یہ دنیا بسائی۔ لیکن وہ سوچ نہیں بدلی تو انسان دوبارہ بننے کے باوجود بھی وہ پھر پاپ ہی کرتا رہا۔ اور پھر یسوع مسیح آتا ہے، اور اس نے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو پاپ کے بغیر ہو، جس کی سوچ خدا جیسی ہو۔ سب آتے تھے، پاپ میں گرتے تھے، ایون نبی پیغمبر بھی پاپ سے، گناہ سے خالی نہیں رہے۔ لیکن پھر خدا نے اپنے ایک مسیحا کو بھیجا، اور وہ دنیا میں آیا، اور اس نے پاپ کے بغیر زندگی بسر کی۔ اس نے وہی سوچ رکھی جو باپ کی سوچ ہے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ دیا۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ تم مسیح جیسے بنو۔ وہ کہتا ہے تمہاری سوچ مسیح جیسی ہونی چاہیے تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم زندگی پا سکو۔ میرے عزیزو، اگر ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہم برکت نہیں پا سکتے، کیونکہ سوچ جو ہے وہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ زندگی میں جو کچھ بھی ہیں آپ کی سوچ کی بدولت ہے۔ اگر آپ یہ جو ہماری کمیونٹی میں ایک لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جپسی بولتے ہیں، جپٹی، کیا وجہ ہے کہ وہ مانگتے رہتے ہیں اور ٹوٹے پھوٹے گھروں میں ہی رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ویسے؟ سوچ۔ ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، حالانکہ یہاں اسکول فری ہے، اور جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ان کے پیسے بھی گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن وہ اسکول نہیں بھیجتی، بچوں کو منگن بھیج دیں نے۔ تو جب ان کی سوچ ایسے ہے تو وہ بچے، ایک تو ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی، وہ بڑھ نہیں، اچھی طرح ان کی گروتھ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے گا وہ دکھنے میں نہیں ہوتے، ان کی جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا روح اور گوشت میں بڑھنا، وہ ٹھیک طرح سے نہیں، ان کے جسم بے ڈول سے نظر آتے ہیں، عجیب سے وہ لگتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ غلط تھی۔ بچے جن کو پڑھانا تھا، لکھانا تھا، ان کی اچھی پرورش کرنی تھی، ننگے پیری ان کو بھگا دیا، جاؤ مانگو لوگوں سے، تو ان کی شخصیت نیچے رہ گئی، اور ایجوکیشن وائز بھی وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور صدیوں سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ وہ اپنی سوچ نہیں بدلتے تو وہ جپسی کے جپسی ہی رہتے ہیں۔ لیکن جو قومیں آج ترقی پر ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان کی سوچ ہے کہ ہم نے بزنس کرنے ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی ہماری زندگی نہیں بدلے گی، اور سوچ کا ہماری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ جو لوگ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں وہ شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ دیکھا ہے نا، کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، جلدی سے بول دیتے ہیں، کچھ غلط بات منہ سے نکل آتی ہے اور پھر معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اس لیے اچھا ہے
پہلا سٹیپ جو ہے آپ کی زندگی کا، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اپنی ایک شخصیت بنانی ہے. شخصیت بنانے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ سوچتے ہیں اور آپ اس کے مطابق اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ سے وہی باتیں نکالتے ہیں. اور جب منہ سے باتیں نکالتے ہیں تو آپ وہی کام بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ نے پہلے سوچا، پھر آپ نے اگلا سٹیپ کیا کیا؟ آپ نے منہ سے ڈیکلیریشن کی، انگیکار کیا، آپ بولے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، اور پھر آپ نے اس کے لیے کام، ایکشن شروع کر دیا. اور ایکشن شروع کرتے کرتے آپ پھر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے تھے. ایسی زندگیاں بنتی ہیں. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں خدا جیسی سوچ رکھنی ہے، مسیح جیسی سوچ رکھنی ہے. پولس رسول کہتا ہے ایسی سوچ رکھو جیسے مسیح کی تھی. ہاللیلویہ. کیونکہ یسوع مسیح نے وہ کام کر دیا ہے جو کبھی کوئی نہیں کر سکا تھا. پاپ کے بغیر رہنا ممکن ہوا یسوع کے لیے. خدا کے ساتھ ہماری صلح کروا دینی. آدم نے جو گناہ کیا تھا، آدم اور حوا نے، تو اس کی وجہ سے خدا ناراض ہو گیا تھا آدم اور حوا سے. لیکن ان کے درمیان میں صلح کروانے والا کون ہے؟ پربھو یسوع ہے. وہ گناہ کے بغیر رہا، اس نے ہماری صلح کروائی، اور آج وہ کہتا ہے اگر تم مجھ پر وشواس کرو گے تو میں تمہیں خدا کے پاس لے کر چلا جاؤں گا. ہاللیلویہ. اور پولس رسول کہتا ہے مسیح جیسی سوچ رکھو اور پرانی سوچ کو ختم کر دو، نئی سوچ میں آ جاؤ. خدا نے ایک کلام دیا ہے اور اس کے مطابق ہمیں چل کر ہم مسیح جیسی سوچ رکھ سکتے ہیں. کیسے کیسے ہم مسیح کی سوچ رکھ سکتے ہیں؟ خدا پر بھروسہ رکھنے دے نال اور کلام پڑھنے سے بھی، کیونکہ اس میں خدا کے منہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے تو ہماری سوچ جو ہے وہ دنیاوی ہے. دوسرا اور کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی سوچ کے مطابق چل سکیں؟ پوتر آتما کے دوارا. ہاللیلویہ. پہلا ہے کلام اور دوسرا ہے پاک روح کے دوارا. پاک روح کے دوارا ہم کیسے چلتے ہیں؟ دعا میں. کوئی ہمارے لیے معاملہ آتا ہے اور ہم دعا میں جھکتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند تو ہماری رہنمائی کر، ہمیں بتا مجھے یہ گھر لینا چاہیے، مجھے یہ سٹڈی کرنی چاہیے کہ وہ کرنی چاہیے. دعا کے ذریعے پاک روح آپ کو بتاتا ہے. لیکن باقی چیزوں میں جو خدا نے آلریڈی کہہ دی ہیں، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے ان چیزوں کو کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں. ہم ہر بات میں پوچھیں خداوند تیری مرضی کیا ہے. پتہ ہے داؤد کو خدا نے کہا تھا کہ یہ بندہ میری مرضی کے مطابق ہے. اس کی وجہ ایک ہے، وہ ہر بات میں خدا سے پوچھنے کے لیے جاتا تھا. ہر بات میں. آپ بھی جب خدا سے ہر بات میں پوچھیں گے تو آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے. میں کچھ مثالیں لیتا ہوں. فار ایگزامپل کچھ لوگ اپنے پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچ ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ اپنے پیسے کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کرو. لوگ کہتے ہیں ہم اپنا پیسہ اپنے بینک میں جمع کریں گے، گھروں میں جمع کریں گے. یسوع کیا کہتا ہے؟ اپنا مال آسمان پر جمع کرو. تو پھر سوچ میں فرق ہے نا؟ سوچ میں فرق ہے. ایک بندہ پاسٹر بنتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اس کا دھیان ہوتا ہے کہ میں ہر طرف سے پیسے کما لوں، بس میں یہ بزنس کر لوں، میں ایسا کر لوں، میں وہ کر لوں، میں پیسہ کما لوں، جیسے بھی ہو، جس طرح سے بھی لوگ خوش ہوتے ہیں میں ان کو کروں کیونکہ مجھے پیسہ کمانا ہے. لیکن ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں نے روحیں بچانی ہے.
ایک کا دھیان پیسے کی طرف ہے، دوسرا خدا کی طرف ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی فرق ہے دنیاوی سوچ کے اندر، پرانی سوچ کے اندر اور مسیح کی سوچ کے اندر۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال میں اور آپ کو دیتا ہوں جسم کی۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنے جسم کو، اپنی خواہشوں کو قربان کر دو خدا کے لیے۔ یہ خدا کی سوچ ہے، یہی ہم نے پڑھا نا کہ اپنی سوچ کو، اپنی جو برے کام ہیں، جسم کی خواہشیں ہیں، ان کو قربان کر دو خداوند کے لیے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ سنا ہے نا یہ ڈائلاگ آپ نے؟ تو یہ دنیاوی سوچ ہے، وہ جسم کے لیے جینا چاہتے ہیں، جسم جس طرح انہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، جو انہیں کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو جسم کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی سوچ ہے کہ جو جسم نے کہا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور دوسری ایک سوچ ہے کہ میں نے اپنی خواہشوں کو ختم کرنا ہے، میں نے اپنے جسم کے مطابق نہیں چلنا، میں نے خدا کی سوچ کے مطابق چلنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں انسانوں کے اندر، اور یہ فرق کوئی آسمان سے نہیں آتا، ہماری اپنی زندگی میں روز ہمیں بھی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ کبھی ہم خدا کی مان لیتے ہیں، کبھی جسم کی سن لیتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں خدا کی سوچ کو لینا ہے، ہمیں کلام کی سوچ کو لینا ہے، پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے، پھر ہماری زندگیاں فروٹفل ہوں گی، بابرکت ہوں گی۔ ہاللیلویہ۔ آج بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر بن رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے کہ مرد سے عورت بن رہے ہیں، عورت سے مرد بن رہے ہیں، مرد سے شادی کرنے کی خواہش کرتا ہے، عورت سے، اور اپنے حقوق وہ منوا رہے ہیں کہ اس کی اجازت دی جائے ہمیں۔ یہ کیا سوچ ہے؟ زمینی سوچ ہے، پرانی سوچ ہے، گناہ والی سوچ ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم پوتر رہو، پاک رہو۔ یہ خدا کی سوچ ہے میرے عزیزوں۔ سبت کے دن کی بھی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے، خدا کی سوچ، بائبل کی سوچ یہ ہے کہ 6 دن کام کرو اور 7ویں دن آرام کرو۔ تو اگر ہم 7ویں دن آرام نہیں کر رہے، ایک دن چھٹی کو انجوائے نہیں کرتے، تو پھر ہم کس سوچ کے مطابق چل رہے ہیں؟ اپنی سوچ کے مطابق چل رہے ہیں، دنیا کی سوچ۔ ہم کہتے ہیں دنیا جو کر رہی ہے ہم وہ کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہارے جسم سے واقف ہوں، تمہیں ایک دن آرام کی ضرورت ہے۔ پیسوں کی فکر مت کریں، اپنے باس کو واضح طور پر کہہ دیں ایک دن میں آرام کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں آپ خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ میں ایسا تھا، میں برا تھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ میں کیا کرتا تھا؟ میں اتنا لالچی ہو گیا تھا کہ میں 2 3 جاب کرتا تھا، اور چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ پیسہ، لالچ۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر میں بیمار ہوا، اور 2 سال میں ڈپریشن میں نے گزارے۔ 2 سال۔ اور کیا ہوا؟ پھر وہ حساب پورا ہو گیا جتنا میں نے محنت کیا، پھر 2 سال گھر میں بیٹھ کے وہ خدا نے حساب برابر کر دیا، اور میری عقل کو بھی ٹھکانے لے آیا کہ زیادہ کام کرنے سے تو زیادہ امیر نہیں ہوگا، میری بات کو سن۔ اور وہ جسم کیا تھک جاتا ہے، صرف جسم ہی نہیں تھکتا، ہماری سوچ بھی تھک جاتی ہے، اور پھر میری سوچ پر ابلیس نے کنٹرول کر لیا، اور خوف اور ڈر اور مصیبت اور نیگیٹیوٹی، ہر بات میں نیگیٹیوٹی، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میری بیوی کیا ہوگی، میں تو مر جاؤں گا، کون اس سے کون شادی کوئی دوسرا اس سے شادی اتنے نیگیٹو خیال کہ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، اور مجھے پھر یہ جنگ لڑنا پڑی۔ اس لیے میرے عزیزو،
اپنی سوچ کو بدلنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نہیں بدلیں گے, خدا نہ کرے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. آپ آرام کریں, اپنے پیسے کو اپنے لیے نہ جئیں, خداوند کے لیے استعمال کریں, کسی کی مدد کر دیں. آج لوگوں کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے, گاڑی آ جاتی ہے, وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم کہیں کہ خداوند تو نے ہمیں دیا ہے, ہم تیرے لیے استعمال ہوں گے, ہم بھاگیں گے, دوڑیں گے, کام کریں گے. یہ جسم ایک دن ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. میں سچ کہتا ہوں, یہ جسم ختم, چاہے اس کو آرام کر کے گزار لیں یا کام کر کے گزار لیں, لیکن اگر آپ نے خدا کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر مشکل آ جائے گی. سبت کے دن آرام کرنا سیکھیں. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اور پتہ ہے کیا چیز مانگتے ہیں, پاسٹر جی دعا کرو. میں آپ کو سچ کہتا ہوں 90% لوگ جب دعا کے لیے آتے ہیں نا, تو وہ کیا ان کا جواب ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا, وہ پاسٹر جی دعا کرنا کادے لیں؟ برکت ودنا چاہنے ہیں, انوائنٹنگ مسا مینوں مل جاوے, میں خداوند میں بڑھنا چاہتا ہوں, میں بلیس ہونا چاہتا ہوں. لیکن کیا مطلب ہے کہ جب یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ پاسٹر نے آنا ہے, اس نے ہاتھ رکھنا ہے اور سب کچھ آپ کو دے کے چلے جانا ہے, بیوقوف ہے وہ. میرے عزیزو, آپ کو اگر خدا میں بڑھنا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. آپ کو آرام کرنا پڑے گا, آپ کو خدا کے لیے کام کرنا پڑے گا, خدا کی سیوا کرنی پڑے گی, پھر خدا آپ کو بڑھائے گا. اور اس سوچ کو بدل دو کہ ایک پاسٹر نے آنا ہے, ہاتھ رکھنا ہے اور سب کچھ آپ کو مل جانا ہے. کچھ نہیں ملے گا, آپ اگلے دن ویسے کے ویسے ہی ہوئیں گے. اگر آپ نے بدلنا ہے, اپنی سوچ کو بدل لو, اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالو. بڑے لوگ جاتے ہیں انڈیا, پاسٹر سے ہاتھ رکھوا کے آتے ہیں اور بات پھر وہی کی وہی ہوتی ہے. پرابلم کہاں ہے؟ آپ کی سوچ کے اندر ہے. وہ پاسٹر جی آئے تھے, ایک بہن ہے, وہ کہتی ہے پاسٹر جی وہ دعا کرو, اور پہلے ہی کانپنا شروع کر دیتی ہیں. ابھی شروع نہیں ہوئی دعا اور وہ کہتی میں مسا چاہتی ہوں. تو یہ مسا ایسے نہیں مل جانا. مسا آپ کو پوترتائی, گناہ سے بچ کر مسا ملے گا اگر آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں. اور ویسے یہ مسا چاہیے کیوں کہ آپ لوگوں کو گرانا شروع کر دیں؟ سوچ ہے یہ لوگوں کی کہ میں آؤں ایسے میں ہاتھ رکھوں اور وہ پھا کر کے وہ وہاں پر گر جائے. یہ سوچ ہے اور یہ نیگیٹو سوچ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں خدا گرانے کے لیے نہیں, وہ گروں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹر سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ. کیوں ڈرے لوگ پاسٹر سے؟ عزت کریں اس کی. ڈرنا ہمیں خدا سے ہے, پاسٹر سے نہیں ڈرنا ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے. مسیح نے کیا کیا؟ پیار کیا, عزت کی ان کی. دیکھیں, اور مسیح چاہتا ہے کہ آپ وہی کام کریں, آپ کریں. اب کچھ بہنیں ہوتی ہیں, سر درد ہوا, پاسٹر جی دعا کر دو میرا سر درد ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں تب تک آپ دعا نہ کروائیں جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے. سر درد ہو رہا ہے, آپ کوئی پیناڈول کی گولی کھا لیں, ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پاسٹر سے دعا کروانے کے لیے ہی آئیں. آپ خود کر سکتے ہیں. بچہ رو رہا ہے, پاسٹر جی دعا کرو. آپ کیا ہیں؟ آپ کو دعا کرنے کی آنی چاہیے. بچہ رو رہا ہے, خود اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کریں, خداوند میرے بیٹے کو آرام دے, شفا دے. آپ آگے بڑھیں. میں یسوع مسیح کی مثال دیتا ہوں. جب طوفان آیا اور وہ کچھ نہیں کر رہے یسوع کے شاگرد, اور یسوع کو جگا رہے ہیں, یسوع جی اٹھ جاؤ اسی مر چلنے ہاں. اور یسوع نے کیا کہا تھا؟ اے کم اعتقادو, چھوٹے ایمان والو, تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یہ ہے مسیح کی سوچ.
یہ ہے مسیح کی سوچ. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا اپنا ایمان کہاں پر ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف پاسٹر کا ویٹ کرتے رہیں, وہ ہاتھ رکھے گا اور پھر ہی ہم مسا پائیں گے. یہاں آپ کو خود آگے بڑھنا ہے, اور جتنے مرضی ہاتھ رکھوا لیں کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ نے اپنی سوچ نہیں بدلی, اپنی زندگی نہیں بدلی. کیونکہ اس غلط سوچ کی وجہ سے بہت غلط کام ہو رہے ہیں. مسیحیت ایک غلط شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اس لیے سوچیں اس بات کو. وہ بھی دوسرے جو, اور پتہ کیا ہے, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہم انڈیا سے آئے ہیں جہاں پر پیر فقیر بابے دربار قبریں یہ سب ہیں, اور ہم سوچتے ہیں ہم بابے کے پاس چلے گئے تو ویزا لگ گیا, بابے کے پاس چلے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اپنی زندگی کو ہم نے نہیں بدلنا, اور ہم مسیح میں بھی آ کے وہی سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ غلط سوچ ہے, یہ مسیح کی سوچ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو خود دیکھو کہ میرا رشتہ, میرا لنک خدا کے ساتھ کتنا ہے. پاسٹر کچھ نہیں کر سکے گا جب تک آپ کی اپنی زندگی نہیں بدلتی. اگر آپ پاپی ہیں, اگر آپ شرابی ہیں, زناکار ہیں, پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں, اور آپ ایک پاسٹر کو آپ مجھے آ کے کہتے ہیں پاسٹر جی مجھے دعا کرو کہ علیشا کا دگنا مجھے مل جائے, تو ملے گا؟ بتائیں ملے گا سسٹر جی؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو تو دیکھو. آپ پاپ سے بھرے ہوئے شخص ہوں اور علیشا کا دگنا مانگ رہے ہوں, تو پھر سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں, اپنی سوچ کو بدلو, اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بناؤ, اس کے کلام کے مطابق چلو, پاک روح کے دوارا چلو, اور خداوند آپ کو بدلے گا, وہ آپ کو برکت دے گا. اور اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا اپنی سوچ بدل لینے سے؟ اپنی سوچ بدل لینے سے آپ کے اندر ایک پیس آ جائے گا. پھر آپ بھٹکتے نہیں پھریں گے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. ایسے بھی ہیں بڑے لوگ جو ہر روز انہوں نے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چرچ بدلا ہوتا ہے. لیکن کسی نے گیت گایا ہے برکت چرچ بدلنے نہیں ملنی ہے نیچا نال. نیچا رکھیں. ہاللیلویا. اپنی سوچ کو اچھا بنا لیں, پھر برکت ملے گی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ خداوند میں ایک پیس آ جائے گا, خداوند کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے گا, اور کیا ہوگا, خدا کی مرضی کے مطابق ہم چلیں گے. پھر ہم داؤد جیسے بن سکتے ہیں, پھر ہم پولس رسول جیسے بن سکتے ہیں, پھر ہم مسیح جیسے بن سکتے ہیں کہ ہماری سوچ خدا جیسی ہے. اور پھر اس دنیا میں بھی برکتیں, اس دنیا میں بھی خوشیاں, اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہماری ہوگی. ہاللیلویا. یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں آمین آمین. آئے ہم دعا کریں. خداوند یہوہ پاک خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے دن کے لیے. باپ تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے, اور خداوند آج کے کلام کے مطابق ہماری سوچ کو بدل دے خداوند باپ. ہماری سوچ پرانی نہ رہ جائے, بلکہ ہم خداوند تیرے کلام کے مطابق ہم چلے. یہوہ پاک خدا, تو ہمارا خدا ہے, باپ ہے, بادشاہ ہے, ہمیں اپنے جیسا بنا. اور آج کا کلام خداوند ہمارے دلوں کی تختی پر لکھا جائے, اور خداوند ہم ڈسیو نہ ہوں, ہم دھوکہ نہ کھائیں خداوند, بلکہ خداوند یہوہ پاک خدا ہم تیری پاک مرضی کو اور تیری سوچ کے مطابق چلیں. باپ میں دعا کرتا ہوں تو اس کلیسیا کو بڑی برکت دینا خداوند, ان کی سوچ کو بدل دینا, اپنے کلام کے مطابق ڈھالنا, یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں آمین.